والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، چھٹی صفت، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے نہیں اللہ کے ساتھ معبود اور، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، چھٹی ساتویں صفت، اور قتل نہیں کرتے کسی انسان کو جس کو حرام کیا اللہ نے، یعنی محترم بنایا، الا بالحق، مگر حق کے قتل۔ حق کے قتل تین ہے: زنا بعد احسان، شادی شدہ زنا کر لے، ردتن بعد ایمان، ایمان کے بعد والعیاذ باللہ پھر مرتد ہو جائے، او قتل انسانا، یا وہ انسان کو قتل کر چکا ہو۔ ولا یزنون، آٹھویں صفت، زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو کوئی ایسا کرے گا ملے گا وہ بڑے گناہ کو۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار۔ الا من تاب، نویں صفت، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، عمل کیا نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا۔ اس کے تین مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح انہوں نے گناہ کیے ہیں اب اللہ ان کو نیکیاں نصیب کر دے گا، اور نیکیاں گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اب آگے چل کر اللہ ان کو گناہ کے بجائے نیکی کی توفیق دے گا، گناہ کریں گے ہی نہیں، ساری نیکی نیکی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ کہ ان کے گناہ قیامت کے دن حسنات پہ شمار ہو جائیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، امام غزالی نے اسی پر سٹینڈ لیا ہے کہ یہ مطلب ہے آیت کا، تفسیر جواہر میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ بخاری کے اس حدیث پر غور کیا جس میں ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے پالا جاتا ہے اور جو گھوڑا جہاد کے لیے پالا جاتا ہے، اس گھوڑے کا پیشاب اور گوبر بھی مجاہد کے حسنات میں سے ڈال کر کے وزن کیا جائے۔ میں سمجھ گیا چاہیے سارا، اس کی نجاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کی بدل دے گا اللہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ اگر یہ سلوک ہوا کہ ہمارے گناہوں کو حسنات کے پلڑے میں شمار کرے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ دفتر چکول مولا تھر تھر کمبن اونچیاں شانے والے ہو، اگر واقعی حساب کرنے لگے تو بڑے تھرے کرے والے بھی ہل جائیں گے۔ فضل چکرے مولا تے بخش جاوے میں جیے منہ کالے ہو، اور اگر احسان کرے، یہ احسان کا قبیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سیئات کو حسنات بنائے، یعنی اس کے گھوڑے کے گوبر اور پیشاب تک کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی عمل کیا نیک، توبہ تب معتبر ہے جب عمل نیک ہو۔ فإنه يتوب إلى الله متابا، پس وہ رجوع ہوگا اللہ کی طرف، رجوع کامل کے ساتھ، یعنی اللہ اس کی توبہ قبول کرے۔ 10ویں صفات، والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو آتے نہیں ہیں جھوٹی جگہوں پہ، گناہ کی جگہوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ معاصی کے مقام پر آنا یا اس کو دیکھنا گناہ ہے۔ جس جگہ گناہ ہو رہا ہے اس جگہ کو دیکھنا گناہ ہے۔ بے پردہ عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں، چور چوری کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو جس چہرے سے داڑھی مونڈی جاتی ہے اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ 2 رکعت نفل کا ثواب مل رہا ہے، خطرناک بات ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ تمام داڑھی مونڈوں کو سنت داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی نہیں دیتے ہیں جھوٹی، یہ دوسری تفسیر ہو گئی۔ حدیث میں ہے
جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اتنا مجرم ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ بدترین گناہ کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو جھوٹی گواہی دے یا بیوی سے پیچھے سے ملے یا نجومی سے قسمت پوچھے اس کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیزار ہے. اور ترمذی میں فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات، اس پر نہ ختم ہونے والی لعنت اللہ کی. اور یہ وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے جھوٹی، شہادت سچی ہونا چاہیے. اللہ، صبح سرحد میں ایک عالم تھے اور بڑے نیک و صالح تھے. مولانا میاں داد نام تھا ان کا. ثوابی کے پاس ایک بستی ہے شیخ و کلے، وہاں کا باشندہ تھا. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کے ساتھ پڑھا ہوا تھا دیوبند میں. اللہ، اس کا بھائی دکان کے اوپر سو رہا تھا اور کسی نے فائرنگ کر کے وہ قتل ہو گیا. لوگوں نے دیکھ لیا اسے، عدالت میں کیس چلا. وہ قاتل اور اس کے وکیل یہ بیان دے رہے تھے کہ ہم نہیں جانتے، ہم معلوم نہیں. اور مقتول والے اس پر دعویٰ کر چکے تھے کہ اسی نے قتل کیا ہے. جس وقت آخری وقت آیا عدالت میں تو جس کو قاتل کہا تھا اس نے مجسٹریٹ سے درخواست کی کہ جناب اس مقتول کا ایک بھائی ہے اور وہ عالم دین ہے اور اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. ہمارے گاؤں کا باشندہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ اسے بلائیں، اگر وہ کہے کہ میں نے قتل کیا ہے تو مجھے پھانسی کر دے، میں اجازت دیتا ہوں. پولیس آئی مولانا میاں داد صاحب کے پاس اور ان کو کہا کہ مجسٹریٹ نے بلایا ہے. تو میرے مجسٹریٹ سے کیا کام ہے؟ آپ کا بھائی قتل ہوا ہے. کہ بھائی کو اللہ نے مارا ہے، میں کیا کر سکتا. خیر مجبور کر کے پولیس والے لے گئے. مجسٹریٹ ان سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ کہا اللہ جانتے ہیں. کہا آپ کو کسی کے اوپر شک ہے؟ کہا نہیں بالکل. کہا یہ جو قاتل ہم نے پکڑا ہے، کہ یہ تو آپ نے ویسے پکڑا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ہے. کہا اس نے آپ کے بھائی کو نہیں قتل کیا؟ کہنا بالکل. کون جھوٹی گواہی دے سکتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے. مجسٹریٹ نے کہا چھوڑو اسے، بری ہے. جب مقتول کے بھائی خود کہہ رہے، لوگوں نے ان سے کہا ہے تو نے بھائی کی موت خراب کر دی. اس نے کہا تم میرا ایمان برباد کروانا چاہتے، میرا ایمان.